بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بھرپور نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں میرے اور آپ کے محبوب قائد کے لخت جگر مقرر شریبیہ اور فاصل نوجوان وکیل صحابہ حضرت مولانا لطف اللہ لدھیانوی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان رسالت شان صحابہ شان صدیق اکبر شان فاروق اعظم شان عثمان غنی شان علی المرتضی شان امیر معاویہ شان امیر معاویہ شان امیر معاویہ شان امی عائشہ صدیقہ شان امی عائشہ صدیقہ حضرت مولانا لطف اللہ لدھیانوی حضور آئے تو سزے آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سزے آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اور ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ اونچی آواز سے ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ اور واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ وہ چاند جو روشن ہوا بتہاج افق پر اسی چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ محبت سے بآواز بلند درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں بالخصوص میرے انتہائی قابل احترام جناب حافظ محمد اشفاق گجر صاحب میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے باقاعدہ مجھے حکم دے کر آج پہلی مرتبہ آپ سے گفتگو کا ملاقات کا شرف بخشا ہے میری دعائیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ساری زندگی کے آخری سانس تک خون کے آخری قطرے تک ہمیں نبی اور صحابہ کی محبت میں جینے کی توفیق عطا فرمائے وقت چونکہ آپ کے ہاں بھی بڑا مختصر ہوتا ہے اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمارے اسٹیج وہ کبھی خالی نہیں ہوا کرتے وہ علماء کرام سے مزین نظر آتے ہیں آپ حضرات صبح فجر تک آپ نے یوں ہی بیٹھ کے قائدین کے بیانات اور خطابات ابھی سماعت کرنے ہوں گے میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں آج کی آپ کی اس کانفرنس کا عنوان غالباً پیغمبر انقلاب کانفرنس ہے
میں یہ کوشش کروں گا کہ عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ دنیا کے اندر میں نے اور آپ نے یہ دیکھا اور سنا ہے، کچھ لوگ دنیا میں ایسے آتے ہیں جو دنیا کو ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر، ایک نیا ولولہ اور ایک نیا نظریہ آ کے دنیا کو دیتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سوچ، فکر اور نظریہ اور موقف وہ صحیح بھی ہوتا ہے، درست بھی ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نظریہ اور موقف نہ درست ہوتا ہے نہ صحیح ہوتا ہے۔ دونوں طرح کے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ ایک صحیح نظریہ اور ایک غلط نظریہ، یہ دو طرح کے نظریات رکھنے والے دنیا میں موجود ہیں، اور میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں ایک نئی سوچ، فکر لے کے آئے، حضور سے پہلے اور قیامت کی صبح تک جو پیغمبر کا مشن، پیغمبر کا نظریہ، پیغمبر کا موقف ہے، نہ وہ پہلے تھا نہ قیامت کی صبح تک کوئی نیا لا سکتا ہے۔ اس لیے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے، اب قیامت آ سکتی ہے، دنیا میں کوئی نیا نبی آ سکتا، کوئی نیا نبی آ سکتا۔ تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم انقلاب لے کے آتے ہیں، ہم تبدیلی لے کے آتے ہیں۔ انقلاب کہاں کسے جاتا ہے؟ انقلاب اسے کہتے ہیں وہ چیز جو پہلے موجود نہ ہو اور وہ ہو جائے، اسے انقلاب کہتے ہیں۔ اور یہ انقلاب دنیا میں مختلف آتے رہے اور لاتے رہے، بلکہ اگر میں یوں بھی اپنے الفاظ میں کہوں، جناب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، توحید کا نعرہ دنیا میں نہیں تھا، آگے نعرہ توحید لگایا، یہ بھی پیغمبر انقلاب ہے۔ جناب نوح علیہ السلام 950 سال کفر کا مقابلہ کرتے رہے، یہ بھی پیغمبر انقلاب ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے بڑی جرأت اور بہادری سے مقابلہ کرتے رہے، یہ بھی پیغمبر انقلاب ہے۔ اور جناب ابراہیم نمرود کی بہت بڑی آگ کے اندر کھولتے ہوئے لاؤ کے اندر چھلانگ لگا دی، اور چھلانگ لگانے کے باوجود وہاں سے صحیح نکل آئے، یہ بھی نبی کا انقلاب ہے، یہ بھی پیغمبر ہے، انقلاب ہے۔ لیکن میں ہر نبی کا اپنا اپنا انقلاب، ہر نبی کا اپنا اپنا انداز، ہر نبی کا اپنا اپنا طریقہ۔ جناب یوسف آئے، قید خانے سے تخت مصر پہ پہنچے، یہ بھی اس نبی کا انقلاب ہے۔ اور جناب عیسیٰ بغیر باپ کے ماں کی گود میں آگے، یہ بھی پیغمبر کا انقلاب ہے۔ لیکن آؤ شیخ پورا کے نوجوانوں، نبی اور صحابہ سے محبت کرنے والوں، میں تمہیں جس انقلاب کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، وہ انقلاب وہ ہے جس نے دنیا کے منظر کو بدلا تھا، جس نے تاریخ کے دھارے کو بدلا تھا، جس نے تاریخ کے رخ کو بدلا تھا، جس نے دنیا کو بتایا تھا میرے آنے سے پہلے جہالت تھی، میرے آنے سے پہلے تاریکی تھی، میرے آنے
जाने के बाद दुनिया से अंधेरा खत्म होकर रहेगा। वो हमारे नबी पैगंबर इनकलाब यूं बन के आए, फिर दुनिया ने देखा वो इनकलाब जो मेरे और आपके महबूब पैगंबर मक्का की धरती के ऊपर लेके आए, वो मिशन और नजरिया जो मेरे और आपके महबूब पैगंबर मक्के की धरती पे लेके आए, वो सोच और फिक्र जो मेरे और आपके महबूब पैगंबर मक्के की धरती के ऊपर लेके आए। मैंने कहा दुनिया में बहुत सारे लोगों ने कहा हम इनकलाब लेके आए हैं, लाओ जरा पैगंबर इनकलाब जैसा तुम इनकलाब ला के दिखाओ, पैगंबर जैसी सोच तुम ला के दिखाओ, पैगंबर जैसी फिक्र तुम ला के दिखाओ, पैगंबर जैसा नजरिया तुम ला के दिखाओ, पैगंबर जैसी जमात तुम ला के दिखाओ, पैगंबर जैसे जानिसार तुम ला के दिखाओ, पैगंबर जैसे वफादार तुम ला के दिखाओ। ये पैगंबर इनकलाब है। पैगंबर मक्के की धरती के ऊपर ऐलान नबुव्वत करता है। फरआन की चोटी पे खड़े होके पैगंबर ने ऐलान नबुव्वत जब किया था, जब ऐलान नबुव्वत किया था, लोगों ने नीचे से पत्थर उठा के नबी को मारे थे कि नहीं मारे थे? और ऊंची बात से, और ऊंची बात से जब मारे थे तो नबी ने क्या कहा था? लोगों, मैं तुम्हें तब्दीली देना चाहता हूं। आज हमारे वजीर आज़म वो भी कहते हैं मैं तब्दीली लेके आया हूं, और ऐसी तब्दीली आज मुल्क की अवाम कहती है भाई हमारी तो बस हो गई है, अब तो मरना बाकी रह गया है। ये हमारे मुल्क के वजीर आज़म की तब्दीली है। एक वो तब्दीली है जो फरआन की चोटी पे मेरे और आपके नबी जनाब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे। मैंने फरआन की चोटी पे देखा, महबूब पैगंबर ने ऐलान नबुव्वत किया। उधर से भी पत्थरों की बारिश है, इधर से भी पत्थरों की बारिश है, उधर से भी पत्थरों की बारिश है। पैगंबर आगे बढ़ते हैं। जो पैगंबर को सादिक़ व अमीन कहने वाले थे वो गालियां देते नजर आते हैं। जो पैगंबर को मोहब्बत की नजर से देखने वाले थे वो दुश्मन बन के पैगंबर को गालियां देते हुए नजर आते हैं। जो पैगंबर के लिए अपना सब कुछ निछावर करते थे वो पैगंबर के दुश्मन बन के पैगंबर को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आते हैं। मैंने कहा ये पैगंबर इनकलाब है। जब पैगंबर इनकलाब आया, पैगंबर मक्के की धरती पे चलता हुआ जाता है, मेरी नजर देखती है पैगंबर के रास्ते में कांटों को बिछाया जाता है, मेरी नजर देखती है पैगंबर मक्के की गली में जाता है, ऊपर से गंदगी को फेंका जाता है, मेरी नजर देखती है ये पैगंबर इनकलाब आया। लोगों को तब्दीली पसंद न आई। लोगों ने कहा ये हमें नई बात सुनाता है, ये कहता है 360 बुतों को छोड़ के एक रब के दर पे तुम्हें झुकना होगा। दर दर के ऊपर सरों को झुकाने की बजाय मैं एक दर पे तुम्हें झुकाने के लिए आया हूं। ये तब्दीली जब पैगंबर ने इसका नारा लगाया था, पैगंबर के ऊपर पत्थरों की बारिश हुई, पैगंबर के ऊपर गंदगी डाली गई, पैगंबर के रास्ते में कूड़ा गिरकर डाला गया। हत्ता के यूं भी हुआ, एक औरत यूं मक्के से निकल रही थी। हुजूर ने पूछा अम्मा कहाँ जा रही है? उस औरत ने कहा मुझे पता चला है कि मक्के में एक जादूगर आ गया है। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? तो जब उसने कहा मैंने सुना है मक्के में एक जादूगर आ गया, तो हुजूर ने उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधों पे उठाया। उस बूढ़ी औरत को हुजूर ने मंजिल मकसूद पे पहुंचाया। पहुंचाने के बाद हुजूर ने उस अम्मा से पूछा अम्मा तुझे पता है जिस जादूगर का नाम सुन के तू मक्के की धरती को छोड़ के आई है, वो जादूगर कोई और नहीं है, वो मुझे ही मोहम्मद अरबी कहते हैं। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबुव्वत, शान सहाबा, किरदार सहाबा। और ऐसी तब्दीली आई
اس عورت نے کہا حضور ہاتھ آگے بڑھائیں، لاؤ کوئی ایسا حکمران۔ اس بوڑھی عورت نے کہا حضور ہاتھ آگے بڑھائیں۔ پیغمبر نے نبوت والا ہاتھ آگے بڑھایا، اس بوڑھی عورت نے کلمہ پڑھ کے حضور کی صحابیہ بننے کا اعلان کر دیا۔ یہ پیغمبر انقلاب ہے، جنہوں نے کہا تھا جادوگر ہے، جنہوں نے کہا تھا ہمیں در در پہ جھکانے کی بجائے یہ ایک در کے اوپر لے کے جاتا ہے، جنہوں نے مختلف تانے دیے تھے، مختلف انداز سے پیغمبر کو یوں بھی ستایا گیا کہ پیغمبر کی گردن مبارک میں کپڑا ڈال کے پیغمبر کی گردن مبارک کو یوں مروڑا گیا، یوں بھی پیغمبر کے ساتھ ہوا۔ لیکن میرے شیخ پورا کے دوستو، میرے جملوں پہ توجہ دے، یہ پیغمبر انقلاب اس ظلم و جبر کے باوجود یہ رکا نہیں تھا۔ پیغمبر انقلاب بڑھتا گیا، پیغمبر انقلاب چلتا گیا، اور اتنا چلا، اتنا بڑا کہ پیغمبر علیہ السلام نے طائف کے وادیوں کے اندر اپنے جسم پہ پتھر کھائے تھے، زنیرہ نے آنکھوں کو نکلوایا تھا، سمیہ نے جسم کے ٹکڑے کروائے تھے، حضرت خباب کھولتے ہوئے تیل میں چراغ لگا دی تھی۔ سب کچھ کرنے کے باوجود ان سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، نبی کے قدموں کو چھوڑا جا سکتا نہیں ہے۔ یہ آج کون ہے جو موت کو مانگے؟ لوگ بچتے ہوئے گھروں میں پناہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ صحابہ کے دیوانے مستانے ایسے حالات میں اور ایسی کیفیات میں مختلف قسم کی باتیں سن کے یہ پھر بھی میدان سجاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے سوال کیا خلاق عالم سے، ربا وہ صحابہ تھے جو موت سے بے پرواہ ہو کے میدانوں میں نکلا کرتے تھے، یہ غلامان صحابہ ہیں جو موت سے بے پرواہ ہو کے یوں میدانوں کو سجاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ میدان سجیں گے کہ نہیں سجیں گے؟ سجیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا دعا مانگ رہے ہیں، آج لوگ موت کے ڈر سے بخترمند گاڑیاں خریدتے ہیں، گھروں کو تعمیر کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسا مٹیریل استعمال کرو گولی بم اس کے اوپر اثر نہ کرے۔ دنیا موت سے ڈرتی تھی، میں نے کہا یہ پیغمبر انقلاب ہے کہ صحابہ شہادت کی موت کی تمنا کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے گا۔ دوسرے صحابی نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے کہا ربا میں بھی تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ کل میدان کارزار میں جائیں، میں دشمن کا مقابلہ کروں اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے میں دشمن کے پرخچے اڑاؤں۔ رب نے دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا، ایک کو منصب شہادت دے دیا، ایک کفر کو واصل جہنم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی صحابی رسول ہے اور پیغمبر انقلاب ہے، اور صحابی بھی وہ ہے جو ٹانگوں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے۔ رب نے ہمیں ٹانگیں بھی سلامت دی ہے، ہاتھ بھی سلامت دیے ہیں۔ یہ عمر بن جمو صحابی رسول ہے، یہ بھی میدان کارزار میں جانا چاہتا ہے۔ اس نے سوچا اور سمجھا یہ تھا کہ پیغمبر کا نظریہ، پیغمبر کا موقف، پیغمبر کی لائی ہوئی تبدیلی، پیغمبر کا لایا ہوا انقلاب، پیغمبر کا لایا ہوا مشن اور موقف اس صحابی رسول نے اپنے کانوں سے سنا تھا، اور سننے کے بعد محبوب پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچا، پہنچ کے کہا محبوب پیغمبر میرا جی چاہتا ہے میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں، میں میدان احد میں جانا چاہتا ہوں۔ جب محبوب پیغمبر سے کہا تو حضور نے کہا عمر ابن جمو تجھے تو معذوری کی وجہ سے رب نے بھی اجازت دی ہے۔ کہا محبوب پیغمبر میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں میدان احد میں پہنچوں، رب مجھے منصب شہادت عطا کرے، جب مجھے منصب شہادت ملے
میں رب کی جنت میں یوں ہی گھسٹتا ہوا داخل ہو جاؤں. یہ تبدیلی ہوتی ہے, یہ انقلاب ہوا کرتا ہے. آج کون کس کے لیے مرتا ہے, کون کس کے لیے جان دیتا ہے, کون کس کے لیے گولیاں کھاتا ہے, کون کس کے لیے زندان میں جاتا ہے, کون کس کے لیے بیوی بچوں کو قربان کرتا ہے. یہ صحابہ تھے جنہوں نے پیغمبر انقلاب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد بلال حبشی کھولتے ہوئے انگاروں پہ لیٹ گیا تھا. پیغمبر کو چھوڑ دیا تھا, بولے انقلاب کو چھوڑا تھا, نہیں چھوڑا. حضرت خبیب نے کھولتے ہوئے تیل میں چھلانگ لگائی, چھوڑ دیا تھا. حضرت سمیہ نے جسم کے ٹکڑے کروائے, چھوڑ دیا تھا. حضرت زہرا نے آنکھیں نکلوائی, چھوڑ دیا تھا, نہیں چھوڑا. یہ پیغمبر انقلاب تھا. دنیا کہہ رہی تھی کون پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہوگا, کون پیغمبر کے کندھے سے کندھا ملائے گا, کون پیغمبر کے قدم سے قدم ملائے گا. دنیا کہہ رہی تھی جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا تھا وہ کافر گالیاں دے رہے تھے, کافر پتھر مار رہے تھے, کافر گندگی ڈال رہے تھے, کافر راستہ روک رہے تھے. وہ پیغمبر کا نہیں, پیغمبر انقلاب کو روکنا چاہتے تھے. رب نے کہا قیامت آ سکتی ہے, نہ نبی کا کام رک سکتا ہے, نہ صحابہ کا نام رک سکتا ہے. میں رہتی دنیا تک نبی کا نام بھی باقی رکھوں گا, صحابہ کا نام بھی باقی رکھوں گا. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ, مدار صحابہ, نعرہ تکبیر. دنیا نے کہا کون نبی کے ساتھ کھڑا ہوگا. جناب صدیق اکبر مکے میں داخل ہوئے. کافروں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ حضور نے اعلان نبوت کر دیا ہے, پتا ہے آپ کو؟ تو جناب صدیق اکبر نے جواب میں کہا تھا مجھے نہ بتاؤ. حضور کی خدمت میں پہنچے, پہنچ کے کہا حضور ہاتھ آگے کریں, یہ پیغمبر انقلاب ہے. حضور کی زبان سے کچھ سنا بھی نہیں ہے, کافروں کی زبان سے حضور کی نبوت کا اعلان سنا. سننے کے بعد صدیق اکبر نے کہا محبوب پیغمبر ہاتھ آگے بڑھائیے, میں ابو بکر کلمہ پڑھ کے صدیق اکبر بننا چاہتا ہوں. حضور نے جب پیغمبر انقلاب آگے بڑھا تھا, چلتے چلتے راستے میں رکاوٹیں آئی. حضور نے ہاتھ اٹھا دیے, ہاتھ اٹھا کے کہا خلاق عالم سے ربا اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام. اب اللہ میں اسلام کی عزت کے لیے, عظمت کے لیے میں دو مانگتا ہوں. رب نے کہا میں ایک دوں گا اور میں تجھے غیرت والا عمر عطا کروں گا. میں دولت والا نہیں, میں غیرت والا عمر تجھے عطا کروں گا. میں نے کہا ربا وہ تو نبی کا راستہ روکنے کے لیے آ رہا ہے, وہ تو پیغمبر انقلاب کو روکنے کے لیے آ رہا ہے, وہ تو پیغمبر کا مشن اور نظریے کو روکنے کے لیے آ رہا ہے, پیغمبر کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے. رب نے کہا مجھے بھی اللہ کہتے ہیں, میں دنیا کو بتاؤں گا وہ عمر جو نبی کا سر لینے کے لیے آیا تھا, آج آئے گا تو نبی کو سر دے کے جائے گا. سر لے گا نہیں بلکہ سر دے کے جائے گا. اور جب آئے گا حضور کہیں گے عمر مجھے تو پتا چلا تھا کہ میرا سر لینے کے لیے آیا ہے. تو جواب میں حضرت عمر نے کہا تھا
محبوب پیغمبر میں نے بھی اپنی بہن کی زبان سے وہ کلام سنا ہے جو آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب ہے. جب وہ کلام میں نے اپنے کانوں سے سنا تو سننے کے بعد میرے کانوں میں جو آواز گونجی مجھے پتا چلا یہ پیغمبر انقلاب کے اوپر اترنے والی کتاب کے وہ الفاظ ہے. یہ الفاظ آج سے پہلے عمر نے سنے نہیں ہے. پھر دنیا نے وہ دن دیکھا تھا. یہ عمر جس نے پیغمبر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے شرف صحابیت کو حاصل کیا تھا. حضور سے کہا محبوب پیغمبر ہم جاتے ہیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے. سبحان اللہ. حضور نے جواب میں کیا کہا تھا؟ عمر تیری برادری والے مجھے بیت اللہ میں جانے نہیں دیتے. تو جواب میں حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جائیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو. جائیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو. اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر. میرے دوست یہ پیغمبر انقلاب دنیا نے اس وقت سے لے کے میں نے کہا دو طرح کے لوگ دنیا میں آتے ہیں اور دونوں ہی انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں، عنوان دیتے ہیں ہم انقلاب دنیا میں لانا چاہتے ہیں. لیکن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک محمد عربی والا انقلاب اور ایک وہ ہے جو پیغمبر کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. اس وقت سے لے کے آج تک وہ پیغمبر انقلاب کو روکنا چاہتے ہیں، وہ نظریے پیغمبر کو روکنا چاہتے ہیں. مکے کی دھرتی پہ اٹھتی ہوئی آواز کو روکنا چاہتے ہیں. فرعون کی چوٹی پہ بلند ہونے والی آواز کو وہ روکنا چاہتے ہیں. رب نے کہا قیامت کی صبح آ جائے گی، کوئی میری نبی کی آواز کو روک سکے گا؟ اور یہ شیخ پورا کا مسلمان صبح فجر تک نبی کی بات کو سنے گا. یہ پیغمبر انقلاب ہے. خدا کی قسم صحابہ کی باتیں کرتے جائیں، گھنٹوں میں بات چلی جائے گی. یہ صحابی رسول ہے، پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا. پیغمبر نے نظر نبوت اٹھا کے دیکھا کہ صحابی رسول کے جسم کے اوپر لباس نہیں ہے. پیغمبر نے جب نظر نبوت اٹھا کے حضرت ماسب بن عمیر کی طرف دیکھا، یہ وہ نوجوان تھا جو ایک ایک دن میں کئی سو درہم مہنگا لباس پہنا کرتا تھا، دوسری مرتبہ نمبر نہیں آتا تھا. آج کے نوجوان اس حالت میں کلمہ پڑھ کے شرف صحابیت کو حاصل کر کے آج یہاں پہنچا ہے کہ جسم کے اوپر لباس نہیں ہے، ننگا ہو کے یہ آج میرے در میں پہنچا ہے. حضور نے پوچھا حضرت ماسب سے، ماسب بن عمیر کیا اس حالت کے اوپر راضی ہو؟ تو حضرت ماسب نے جواب میں کہا تھا محبوب پیغمبر یہ لباس تو کیا ہے، جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں آپ کے در کو چھوڑا نہیں جا سکتا. میرے دوستو بھائی بزرگوں، یہ وہ پیغمبر انقلاب جو چلتا گیا. اور اگر میں یوں کہوں، دنیا میں بہت سارے لوگوں نے کہا ہم انقلاب لے کے آتے ہیں، تبدیلی لے کے آتے ہیں. یہ دنیا میں بہت سارے لوگوں نے کہا، لیکن میں نے کہا پیغمبر جیسا انقلاب دنیا میں نہ آیا ہے، نہ آئے گا، نہ قیامت کی صبح تک آ سکتا ہے. یہ پیغمبر انقلاب تھا کہ پیغمبر نے فرعون کی چوٹی پہ جو نعرہ بلند کیا تھا، جب پیغمبر فاتح بن کے مکے میں داخل ہو رہے تھے، دنیا دیکھ رہے گی، دنیا دیکھ رہے تھی کہ آج مکے کی دھرتی پہ لہو بہے گا، آج مکے کی دھرتی کے اوپر جسم کرتے ہوئے ادھر آئیں گے. تو دنیا نے دیکھا تھا. حضور نے کیا کہا تھا؟ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں بدلہ لینے والا نہیں، میں نبی معاف کرنے والا نبی ہوں. انقلاب دنیا میں بڑے
ہٹلر کا بھی آیا، چنگیز خان کا بھی آیا، ہزاروں نہیں لاکھوں لاشیں تڑپتے نظر آئے، لیکن یہ میرے نبی کا انقلاب تھا کہ ایک بھی خون کا قطرہ بہتا ہوا نظر نہ آیا۔ یہ میرے نبی کا انقلاب تھا۔ دنیا کہتی ہے ہمارے بھی انقلاب ہے، ایک وہ انقلاب جو میرا نبی لے کے آیا تھا، اس میں خون کا ایک بھی قطرہ نہیں بہا تھا، ایک وہ انقلاب تھا۔ آج بھی دنیا کہتی ہے ہم تبدیلی لے کے آئے ہیں، ہم آج منظر بدلنا چاہتے ہیں، ایسے منظر بدلے۔ آج ہر پاکستانی کہتا ہے مہنگائی کی وجہ سے ہماری بس ہو چکی ہے، بجلی کا بل وہ زیادہ ہو چکا ہے، فلاں 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 چیزیں مہنگی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں نے کہا آؤ، اگر تم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہو، آؤ نبی کے قدموں میں، پیغمبر انقلاب کے قدموں میں، پیغمبر انقلاب کے دھر کے اوپر، پیغمبر انقلاب کے قدموں میں آ کے تمہیں وہ تبدیلی ملے گی جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ وہ تبدیلی میرے محبوب پیغمبر کے قدموں میں ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اگر میں یوں بھی کہوں، آج کہتے ہیں انقلاب لے کے آئے ہیں، آؤ اسی انقلاب کا تسلسل ہے جو پیغمبر انقلاب تھا، جو مکے سے چلا اور مکے سے چل کے مدینے میں پہنچا، اور مدینے سے چل کے کوفے میں پہنچا، اور کوفے سے چل کے قسطنطنیہ اور بغداد اور استنبول میں پہنچا، اور وہاں سے چلتا چلتا دیوبند میں پہنچا، اور دیوبند سے چلتا چلتا یہ وہ پیغمبر انقلاب تھا جو مکے سے چلا اور چلتا چلا اور دیوبند تک پہنچ گیا۔ کہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی شکل میں، کہیں شاہ عبدالعزیز کی شکل میں، کہیں پر شاہ محمد اسحاق کی شکل میں، اور کہیں شاہ اسماعیل کی شکل میں، اور کہیں سید احمد شہید کی شکل میں۔ چلتے چلتے یہ پیغمبر انقلاب کا تسلسل ہے جو ہمیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہیں حضرت نانوتوی کی شکل میں، کہیں حضرت گنگوہی کی شکل میں، اور کہیں حضرت تھانوی کی شکل میں۔ یہ پیغمبر انقلاب ہے جو ہمیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں نے آنکھوں کو اٹھا کے دیکھا، میں نے کہا مجھے بتاؤ وہ پیغمبر انقلاب جو مکے کی دھرتی سے شروع ہو کے دیوبند تک پہنچا تھا، اور دیوبند سے شروع ہو کے وہ کہاں پہنچا ہے؟ مجھے بتایا گیا وہ جنگ کے اندر حق نواز نے اس کا علم بلند کیا ہے۔ یہ اسی انقلاب کا تسلسل ہے، یہ اسی مشن کی آواز ہے، یہ وہی نظریہ اور موقف ہے، یہ وہی الفاظ ہیں جو پیغمبر نے فرعون کی چوٹی پہ نعرہ لگایا تھا۔ یہ اسی کا تسلسل ہے۔ حضرت جھنگوی نے جنگ کے اندر اس کفر اور ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان آفری کے سپرد کر کے کہا تھا، دنیا کے کافروں میں حق نماز ایک نہیں 10,000 نوجوان اس مشن پہ قربان ہو جائیں گے، لیکن یہ مشن کبھی رکے گا؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، کردار صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت جھنگوی نے شروع کیا۔ آج صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا کے اندر مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی کے انداز میں اور الفاظ اور محنت سے پوری دنیا میں مشن جھنگوی پہنچا۔ پھر جنرل اول اور جنرل ثانی کے انداز میں پارلیمنٹ کے اندر وہی پیغمبر انقلاب اور نبو سے صحابہ اہل بیت وہاں گونجتی ہوئی آواز ہمیں نظر آئی۔ پھر یہی اسٹیج تھے، انہی اسٹیجوں پہ حضرت حیدری ہمیں گونجتے ہوئے نظر آئے۔ الفاظ وہی ہے، نعرہ وہی ہے، الفاظ بھی، انداز بھی، نظریہ بھی، موقف بھی، مشن بھی وہی ہے جو پیغمبر نے فرعون کی چوٹی پہ جس کا آغاز کیا تھا۔ آج اسی کا تسلسل ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، آج عظمت صحابہ بھی بلند ہو رہی ہے، ختم نبوت بھی زندہ باد ہو رہا ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟
کیا اس وقت صحابہ نے پیغمبر انقلاب کو جب قبول کیا تو قبول کر کے تکلیفیں آئی تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا؟ بولے چھوڑ دیا تھا؟ چھوڑا تھا؟ آج کہتے ہیں بھئی 2-4 رہ گئے تھے، باقی نعوذ باللہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ آج کا بے ایمان یہ کہتا ہے انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اگر میں یوں کہوں آج 1400 سال گزرنے کے بعد یہ نوجوان جو صحابہ کے غلام ہیں، دیوانے ہیں، پروانے ہیں، مستانے ہیں، یہ 1400 سال بعد یہ لاشیں دیکھ کے، گولیاں دیکھ کے، بم دیکھ کے، ہتھکڑیاں دیکھ کے، جیل دیکھ کے، فوج ڈول دیکھ کے، سب کچھ دیکھ کے یہ مشن نہیں چھوڑتے۔ صحابہ نے چھوڑ دیا ہوگا؟ چھوڑ سکتے تھے؟ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اگر اس وقت صحابہ نے نہیں چھوڑا تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس نبی کی محبت میں انہوں نے نبی کے لیے سب کچھ برداشت کیا تھا، ہم بھی صحابہ کی محبت میں برداشت کریں گے، اس لیے کہ عقیدہ ہے، نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کی نبوت کے گواہ کون ہیں؟ کون ہیں؟ نبوت کے گواہ کون تھے؟ اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، اور جنہوں نے نبی کو پتھر لگتے ہوئے دیکھے وہ دیکھنے والے کون تھے؟ اور جنہوں نے یوں سامنے کھڑے ہو کے پیغمبر کے سینے پہ نیزوں کو برداشت کیا تھا وہ برداشت کرنے والے کون تھے؟ جنہوں نے کھولتے ہوئے تیل میں چھلانگیں لگائی تھی وہ لگانے والے کون تھے؟ جنہوں نے اپنے جسموں کے اوپر وزنی پتھر رکھوائے تھے وہ رکھوانے والے کون تھے؟ اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، پیغمبر چلتے تھے تو پیغمبر کو دیکھنے والے کون تھے؟ پیغمبر بیٹھتے تھے تو بیٹھے ہوئے دیکھنے والے کون تھے؟ پیغمبر احد بدر حنین میں جاتے تھے دیکھنے والے کون تھے؟ پیغمبر نماز پڑھتے تھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ پیغمبر انقلاب کے گواہ کون؟ 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 اور بلند آواز جذبے کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، اور بھی ہمت سے، دل کا زور لگا کے، سینے کا زور لگا کے صحابہ کو بتائیں گے دیوانے آپ بھی زندہ ہے اور سینے